الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید کے دو ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا، بہت سارے رب متفرقون جو الگ الگ ہوں، خیر وہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا پھر اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 39 سورہ یوسف، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف میں احسن القصص، بہترین بیان، آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں مختلف قسم کی ابتلا اور آزمائشیں پیش آئیں اور ان کا سامنا کرنا پڑا، ایک دور وہ تھا جب کنویں میں پھینکا گیا اور بے بسی اور قسم پرسی کی ایک انتہا، یا کہہ لیجئے کہ انتہا درجہ کی آزمائش، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور مختلف قسم کے امور کے نگران بن گئے، تو وہاں کردار کی پاکیزگی کی آزمائش، اور اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اب ایک تیسرا دور ابتلا کا ہے جو جیل کا دور ہے، قید خانے کا دور۔ یہ کتنا عرصہ ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم بات، کوئی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ اتنا عرصہ رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بعض کا خیال ہے کہ نہیں 10 سال سے کچھ کم عرصہ، بعض نے 12 سال بھی لکھا ہے اور بعض نے 14 سال بھی لکھا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن اس کے بارے میں آگے آئے گا کہ بضع سنین کی بات کرتا ہے۔ بضع با ضاد عین، بضع، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے چند، اور عام طور پہ عدد کے اعتبار سے بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ تو ایک خاص واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزید چند سال، وہ 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 7 سال اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس میں رہے۔ بہرحال یہ کل عرصہ کتنا تھا، لیکن جب وہ جیل میں گئے ہیں تو جیل والوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا اس کو دیکھ کر، اور پھر آپ کے معمولات دیکھ کر، جو جیل کے ساتھی قیدی تھے وہ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام آدمی نہیں ہیں، غیر معمولی آدمی۔ آپ کے کردار سے، آپ کے حسن سلوک سے انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ لہذا جب ان کو خواب آئی، دو قیدیوں کو جب الگ الگ، ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ سر پہ روٹیاں رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور اس پرندے اور روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اصل میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، اور تعبیر تو انہوں نے پوچھی تھی حضرت
یوسف علیہ السلام کو نیک سمجھتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی نجومی ہے یا کوئی حساب دان ہے یا کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے دیکھی تھی. انہوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اندر ہم میں سے بہتر لگتے ہیں، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو پورا جو زندگی کا معمول ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں. اور جو نیک آدمی ہوتے ہیں ان کا آئینہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے بہت شفاف رکھا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کی کوئی بہتر تعبیر کر سکیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے موقع کو غنیمت جانا، اور آپ نے اس سے جو دین کی تبلیغ تھی، دین کی جو دعوت تھی، اس کا آغاز کر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ داعی کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور داعی کو خواہ مخواہ اپنی دعوت کی جو قوتیں ہیں وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے ایسے ماحول میں جہاں پہ نہ سنا جا رہا ہو، جہاں پہ لوگ متوجہ نہ ہوں، جہاں آپ کی بات کی اہمیت نہ ہو، وہاں خواہ مخواہ گفتگو کر کے اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی ایسے موقع کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب لوگ ریسیپٹیو ہوں، آپ کی بات سننے کے لیے کان دھرے ہوئے ہوں اور آپ کی بات کی طرف کان لگائے ہوئے ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں. ایسے موقع کی تلاش رہنی چاہیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہی دین کی تبلیغ کے لیے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانیت کو اللہ کا دین پہنچائیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا تو بنیادی جو فریضہ تھا وہ تو پہنچانا تھا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تبلیغ نہیں کرتے تھے، اور اس میں وقفہ آ جاتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات اتنا وقفہ آتا کہ ہم پریشان ہو جاتے اور ہم اداس ہو جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے دنوں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. اب دیکھیں جمعہ ہے 8 دن بعد آتا ہے، اور جمعے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں ارشاد فرماتے تھے بہت اختصار کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیں تو وہ بھی دراصل ایک خطبہ نہیں ہے، وہ بھی چند خطبات کا مجموعہ ہے. ان خطبات کا مجموعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے دنوں میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے. تو ان کو جمع کر کے بھی اگر آپ اس کو آج بھی پڑھیں تو وہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، 10-15 منٹ سے زیادہ کا وہ نہیں ہے. اگر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بھی آپ شر و بست کے ساتھ بھی بیان کریں تو اتنا ٹائم ہی لگتا ہے. باقی اس کی تفصیلات آپ چاہے ساری عمر بیان کرتے رہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک ایک نقطے پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز اور آپ کی دعوت کا انداز سمجھ میں آتا ہے کہ خواہ مخواہ بولتے رہنا اور لوگوں کی توجہ ہو یا نہ ہو اس کو بس تقریریں سناتے جانا، یہ دعوت اور تبلیغ کا انداز نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے جلسے ہمارے آج کل رواج پا چکے ہیں، جس میں ایک مقرر نہیں ہوتا بلکہ کئی مقرر ہوتے ہیں، اور ایک تقریر ختم ہوتی ہے پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، بلکہ 3 دن کی کانفرنسز. اب تو خیر اتنا رواج نہیں رہا. تو جب ایک ہی محفل میں آپ کو اتنی ساری تقریریں سننے کو ملیں تو توجہ، آخر انسان ہے کتنی کی توجہ رکھ سکتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے معدے میں صلاحیت رکھی ہے 1 روٹی یا 2 روٹیاں ہضم کرنے کی، اور اس کو آپ 10 روٹیاں کھلا دیں تو سوائے بد ہضمی کے وہ کیا نتیجہ نکلے گا. تو یوں اگر آپ لوگوں کو بیک وقت، یا دیکھیں دعوت کے اصول کے خلاف ہے، یہ حکمت کے اصول کے خلاف کہ آپ لوگوں کو یکے بعد دیگرے تقریریں سناتے جائیں، کون ریسیپٹیو ہے کون نہیں ہے، کون سویا ہوا ہے کون کس طرف توجہ کیے ہوئے، اس بات سے بے نیاز. جب آپ اس طرح سی دعوت کا انداز اپناتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کی بیزاری کو پھر ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر مختلف قسم کے شعبدے بنانے پڑتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کے ایسے ہیلے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو لوگوں کی توجہ کا باعث بنے. یہی وجہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر کہ جہاں سے اللہ کے دین کی دعوت دینی چاہیے اور پوری سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے وہ سٹیج، اس کے اندر بہت سارے لطیفے سنائے جاتے ہیں، بہت سارے اشعار سنائے جاتے ہیں، اور اس طرح کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس میں ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ رکھیں، اور سنجیدگی، دعوت کی سنجیدگی جو ہے وہ بیچ چوراہے کے اس وقت پھوٹ جاتی ہے جب ایسے شعبدہ بازوں کو ان لوگوں کی
محفل میں بھی آنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا ان لوگوں کو بھی ایسے شعبدہ باز بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی دعوت کے اندر پوری سنجیدگی موجود ہے، جو دعوت کے اندر اپنا پورا متانت رکھتے ہیں، پوری وقار رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کو بلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو دعوت کے اندر سنجیدگی کیا، ان کے اندر نصوص کا کوئی تڑکا ہی کوئی موجود نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی کتاب و سنت کی کوئی بات ہی سرے سے موجود نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اپنی ذاتی تجربات سے اور ایسی زبان کی چند جو ہے وہ ہیرا پھیری کر کے، زبان کے الفاظ کو الٹ پھیر کر کے لوگوں کی توجہ کا باعث بننا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ دین کی دعوت کا اسلوب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلام کی جامعیت عطا فرمائی، تھوڑے الفاظ معنی بہت زیادہ۔ لہذا جو انبیاء کے وارث ہیں، اگر علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو منبر و محراب کے اس وقار کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس متانت اور سنجیدگی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور متانت اور سنجیدگی کیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، دین کی دعوت بنیادی فریضہ ہے، لیکن کئی ہفتے نہیں بول رہے، کئی دن نہیں بول رہے، کوئی بات نہیں بتا رہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اور لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، اور جب تک شوق پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ارشاد فرماتے، اور اگر ارشاد فرماتے بھی ہیں تو تھوڑی سی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے کام چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمیں کوئی بات بتائیں اور ہمارے پاس کوئی نئی بات آ جائے۔ یہ پیاس لوگوں کے اندر پیدا ہو، اور اس سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اور اس متانت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے اندر رکھا ہے، اس کے ساتھ لوگ ریسیپٹیو ہوں۔ یہ ہے وہ موقع جس کا تقاضا کرتی ہے دین کی دعوت، اور اللہ کے سارے نبی اس کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہ ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی تماشا لگاتے ہیں، نہ ان کے لیے۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ کرنے کے لیے نضر بن حارث کافر تھا، شام گیا تو وہاں سے قصے کہانیاں لے کے آیا، رستم اور اسفند یار وغیرہ کے جنگوں کی کہانیاں لے کے آیا، اور وہ محفل سے جاتا تھا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہو، بلکہ وہ محفل سے جاتا تھا، لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا، بلکہ اس نے مغنیات رکھی ہوئی تھیں اور لوگوں کو گانے سناتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اس طرح کے حربے اختیار کرتا تھا۔ آج اگر دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے لوگ اسی طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ دین کی دعوت نہیں ہے، یہ تو بے دینی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ دین کا مزاج ہی نہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قیدی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، لیکن دین کی دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ اگر خواہ مخواہ دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے تو صلاحیتیں ضائع جاتی، الفاظ، کہے ہوئے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ نہیں کہا، خاموش رہے، انتظار کیا۔ جب ان کو ضرورت پڑی، متاثر کردار سے ہوئے ہیں، لہذا سمجھ لیجئے کبھی بھی گفتار دعوت کا مؤثر ذریعہ نہیں رہا، دعوت کا مؤثر ذریعہ ہمیشہ کردار رہا۔ لہذا کردار سے متاثر ہوئے، کچھ نہیں بولے، کوئی بات نہیں کہی، کوئی توحید کی دعوت نہیں دی، توحید پہ درس نہیں دیے، توحید پہ گھنٹوں کی تقریریں نہیں کی، بلکہ اپنا کردار ہے جو جیل کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا اور متاثر ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو پھر سمجھ آئی کہ اب یہ موقع ہے کہ میں ان کو پوری بات بتا دوں، سمجھا دوں۔ توحید سمجھا دی پوری، لیکن توحید سمجھانے کے لیے پہلے اپنی بات، میں ہوں کون، اپنا تعارف کروایا۔ اس سے پہلے تعارف نہیں ہے، اب تعارف کروایا میں کون ہوں، میں کس دعوت کو لے کے اٹھنے والا ہوں، میرا اصل معاملہ۔ اور پھر انہوں نے جو دیکھا کہ بصیرت ایک خاص غیر معمولی بصیرت کا حامل آدمی ہے، تو ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو بصیرت ہے، یعنی ہمارے جیسا ہو تو چوڑا ہو کے بیٹھ جائے کہ ہے میرے سے متاثر ہوئے ہیں، نہیں، وہ جو پوری تاثیر تھی کردار کی، اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جو میرے اندر صلاحیت پیدا کی ہے، یہ میرے اللہ نے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ مجھے میرے رب نے نہ سکھایا ہو تو میرے پاس کیا حیثیت، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی
صلاحیت ہے، میرے رب کا کیا ہوا انعام ہے جو میرے اوپر ہے۔ اور اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بات کہی کہ میں تمہیں ابھی بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے، یعنی ایک تو اس میں تسلی ان کو دی کہ دیر نہیں ہوگی زیادہ، تھوڑی سی بات ہے، مختصر سی بات ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میں کوئی لمبی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں شروع ہونے لگا، کوئی گھنٹوں کی تقریر نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی بات ہے اور یہ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی، جس سے اگلا ایونٹ کوئی بھی حوالہ دیا جا سکتا تھا تو آدمی ارد گرد کے ماحول کا حوالہ دیتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں کھانا آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے میری بات مکمل ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا، اور یہ معنی بھی قرین قیاس ہے، اس معنی کا احتمال ان الفاظ کے اندر موجود ہے اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کھانا تم دیے جاتے ہو، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ کھانے میں آج کیا آ رہا، یعنی کھانے کی حقیقت بتا دوں گا۔ کھانے میں جو کچھ ملتا ہے وہ کوئی خاص مینیو ہوتا ہوگا، کبھی دال ملتی ہوگی، کبھی سبزی ملتی ہوگی، کبھی کچھ ملتا ہوگا، تو میں بتا دوں گا آج کیا آ رہا ہے، سبزی آ رہی، دال آ رہی، چاول آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے میں تمہیں پہلے بتا دوں گا۔ اور یہ اس لیے کہا کہ تاکہ ان کو جب خواب کی تعبیر بتائی جائے تو ان کو یقین آ جائے کہ جس طرح سے کھانے والی بات انہوں نے ایگزیکٹ صحیح بتا دی ہے، وہ تو کنفرم ہو گئی نا، تو جس طرح سے کھانے والی بات ان کو کنفرم ہو گئی تو تعبیر پر بھی ان کو یقین ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کیونکہ وہ تو لوگ مسلمان نہیں تھے اور ان کو تو نہیں تھا پتا حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت کا، لہٰذا یہ احتمال اس معنی کا الفاظ کے اندر موجود ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، یہ جو تعویل ہی ہے کہ اس کی حقیقت بتا دوں گا، یہ اس کی حقیقت خواب کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور کھانے کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ میں کھانے کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا قبل ان یاتیکما، یہاں آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں۔ تو اب یہ کھانے کی حقیقت بتا دی یا ان کو صرف ویسے تسلی دی کہ کھانا آنے سے پہلے میں ساری یہ تعبیر تمہیں بتا دوں گا، دونوں معنی کا احتمال موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں بنتا۔ اگر یہ دونوں معنی ہو تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح۔ بہرحال اس کے بعد توحید کا درس دیا کہ دیکھیں میں کفر کو چھوڑا ہے، توحید کو اختیار کیا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، توحید کو اختیار کیا ہے، تو مجھے میرے اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا آئینہ دل اور آئینہ بصیرت کبھی بھی شفاف نہیں ہوتا، جو موحد ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بصیرت کا آئینہ شفاف کرتا ہے۔ اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں نے ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا ہے جو غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور میں نے واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے، جس دین کو اختیار کیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اسحاق علیہ السلام کا دین ہے، یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ اور وہ کیا دین ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے یہ لائق شان نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی کوئی شرک کرے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اس بات کا شکر ہی نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، یہ بتاؤ تو یہ جو اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہیں، ارباب رب کی جمع ہے، کا معنی کیا، ارباب، کیا یہ اتنے سارے رب متفرقون اور ہیں بھی مختلف، یہ مختلف متفرقون، متفرق کی جمع ہے، متفرقون الگ الگ، یعنی کسی کا کوئی رب ہے، کسی کا کوئی رب ہے، رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، ذات کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، مختلف ذات، مختلف نوع، کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے بتوں کو بنایا، کسی نے زندہ کو بنایا، کسی نے مردہ کو بنایا، کسی نے کسی کی پوجا کی، کوئی درختوں کی جھاڑیوں کو، درختوں کی جڑوں کو، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی مڑی کو پوجتا ہے، کسی بت کو پوجتا ہے۔ یہ جو مختلف نو رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی مانوی، کوئی ظاہری، ذات کے اعتبار سے مختلف خدا، پھر صفات کے اعتبار سے مختلف خدا، پھر عدد کے اعتبار سے مختلف خدا،
کوئی تھوڑوں کو مانتا ہے، کوئی زیادہ کو مانتا ہے، کسی نے چند خدا بنائے ہیں، کسی نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں. تو تینوں اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی متفرق، صفات کے اعتبار سے بھی متفرق، اور عدد کے اعتبار سے بھی متفرق، اور ایک دوسرے کے خلاف. ظاہر ہے جو ایک کا عدد دوسرے کی تائید نہیں کرتا، دوسرے کا عدد پہلے کی تائید نہیں کرتا. تو یہ جو مخلوق میں سے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ بہتر ہے. یہ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے. اب یہ سوال کیا ہے، اور یہ جھنجھوڑا ہے، یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر عقل کو، اگر اس عقل کے اندر ذرا بھی سلامت فطرت باقی ہے، تو اس کو یہ سوال اپیل کرتا ہے کہ خدا ہوں کافی سارے، اور آپس میں کسی کی کوئی صفت دوسرے سے نہ ملتی ہو، نہ عدد ملتا ہو، نہ ذات ملتی ہو، کوئی ایسا کوئی کیسا، مخلوق میں سے اتنے سارے خدا، کیا وہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار؟ یعنی یہ سارے خدا مخلوق میں سے جن کے پاس حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت بھی کوئی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں ہو ایک اکیلا، لیکن ہو القہار. اب یہ نہیں کہا کہ اتنے ساروں کے مقابلے میں ایک بہتر ہے، نہیں، اتنے سارے بے بس خداؤں کے مقابلے میں ایک زبردست قوت والا ہو، ایک ہو زبردست قوت والا، قہار، زبردست طاقت کا مالک، غلبہ رکھنے والا، ہر چیز پر غالب آنے والا، علی کل شیء قدیر. تو کیا وہ بہتر ہے یا وہ سارے بہتر ہیں؟ یہ سوال ہے، اور سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. آپ اگر بے بس خداؤں کو جتنے مرضی خدا رکھ لیں، ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، تو 0 + 0 + 0 + 0 یا ملٹیپلائڈ بائی 0، تو جواب 0 ہی آئے گا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت خدا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ایک ہو طاقت والا، تو کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ ایک بات. دوسرا، اس سوال کا ایک معنی اور بھی ہے. یہ دونوں جو قیدی تھے نا، یہ قیدی دونوں شاہی نوکر تھے، شاہی خدمتگار تھے. ایک جو ہے وہ یعنی نان بائی تھا، شاہی نان بائی، کچن میں کام کرتا تھا. دوسرا بھی کچن میں ہی کام کرتا تھا، لیکن وہ شراب کشید کر کے، جو ان کی محفلیں ہوتی تھیں ان میں وہ شراب پلاتا تھا بادشاہ کو. اس کی نوکری اور طرح کی تھی، اس کی نوکری اور طرح کی تھی. دونوں نوکر تھے. ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بتاؤ تو کہ اگر تم نوکر ہو کئی خداؤں کے، تمہارے مالک کئی ہوں، اور ہر ایک کا مزاج مختلف ہو، کوئی کسی وقت کوئی مشروب مانگ رہا ہو، کوئی پانی مانگ رہا ہو، کوئی چائے مانگ رہا ہو، کوئی کچھ مانگ رہا ہو، کئی قسم کے خدا ہوں، کئی قسم کے مالک ہوں. اللہ اکبر. اور وہ سارے ہی آپ سے ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے مطالبے کر رہے ہیں. متفرقون، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کے مطالبے مختلف ہیں. تو بندہ ایک ہو، نوکر ایک ہو، مالک کئی ہو، تو کیا وہ ایک نوکر کئی مالکوں کا، ان کی خدمت کا حق ادا کر سکتا؟ ممکن ہی نہیں. اس کی بجائے ایک ہو، اکیلا، قوت والا بھی ہو، زبردست بھی ہو، طاقت والا بھی ہو، وہ جو حکم کرے بندہ کرتا رہتا ہے، وہ جو کہے بندہ کرتا رہتا ہے، جتنا مرضی زبردست ہو. ایک ہو، اکیلا ہو، طاقت والا ہو، زبردست ہو، غصے والا ہو، جیسا مرضی ہو، تو نوکر کی تو نخرہ کی، نوکر نے تو خدمت ہی کرنی ہے نا. تو اگر ایک ہو تو اب دیکھیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قرآن میں اور جگہ پہ بھی دی ہے کہ آپ اس مثال پر غور کریں کہ ایک آدمی جو ایک سے زیادہ لوگوں کا نوکر ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کا غلام ہے، اور وہ دونوں جو اس کے آقا ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہی ہیں، خیال میں مختلف ہیں، تو وہ ایک آدمی پھنسا رہے گا ان کی غلامی میں. وہ بہتر ہے یا وہ آدمی، وہ غلام جو ایک ہی شخص کا غلام ہے اور اس کی بولی بھی سمجھتا ہے، اس کی وہ باڈی لینگویج بھی سمجھتا ہے، اس کی خدمت کا وہ حق ادا کرتا ہے؟ تو دونوں میں کس کا؟ تو اصل میں اس ماحول میں ان نوکروں کو جو شاہی نوکر تھے اور کسی غلطی کی بنیاد پر جیل میں آ چکے تھے، ان کو یہ سمجھایا ہے کہ تمہارے مالک کئی ہوں تو خدمت بہتر کرو گے، یا ایک ہو تو خدمت بہتر کرو.
تو یہ مثال اگر ان کے حسب حال تھی تو بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور اگر یہ سوال ڈائریکٹ توحید کا سوال تھا تو بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنے سارے خدا ہوں، مخلوق میں سے ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ ہوں، اور پھر متفرقون ذات صفات اور تعداد کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، تو وہ سارے بہتر ہیں، یہ ایک اکیلا خدا بہتر ہے، اور وہ خدا بھی ام اللہ، ایک اکیلا اللہ الواحد القہار، جو اکیلا بھی ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ یہ پازیٹیولی توحید بتا دی۔ اب جو نیگیٹیولی، جو دوسری طرف ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، دیکھیں جب تک اندھیرے کی پہچان نہ کرائی جائے روشنی کی کوئی اہمیت نہیں پتہ چلتی۔ جس کو اندھیرے کا تعارف نہیں ہے اس کو روشنی کا تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو رات کی پہچان نہیں ہے اس کو دن کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اندھیری کی پہچان کرانا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا ما تعبدون من دونی، اب ایک اکیلا زبردست اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، یہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ جتنے خداؤں کو بھی تم مانتے ہو، چاہے وہ ایسوسیٹ کر کے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر کے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے تم جن بھی خداؤں کو مانتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے وہ بتائی ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو، وہ جو متفرق ہیں، چاہے آپ فرشتوں کا نام لے لیں، چاہے ستاروں کی بات کر لیں، مظاہر پرستی کی بات کر لیں، بت پرستی کی بات کر لیں، شخصیت پرستی کی بات کر لیں، مندر پرستی کی بات کر لیں، جس کی مرضی بات کر لیں، ما تعبدون من دونہ، اس کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، جس کی بھی پوجا کرتے ہو، کوئی زندہ خدا، کوئی مردہ خدا، کوئی مانوی خدا، کوئی ظاہری خدا، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ تم نے نام رکھ لیے ہیں، نام رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، الا مگر اسماء نام ہے، سمیتموها تم نے نام رکھ لیے ہیں، انتم وآباؤکم تم نے بھی نام رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے کہ یہ خدا ہے، خدا کوئی نہیں ہے یہ۔ آپ کسی بھی چیز کا نام خدا رکھ لو، درخت کا نام خدا رکھ لو، کوئی مٹی کی ڈھیری کی نام خدا رکھ لو، اس مائک کا نام خدا رکھ لو، اینک کا نام خدا رکھ لو، کوئی چیز پکڑو اس کا نام خدا رکھ لو، یہ روشنی ہے اس کا نام خدا رکھ لو، سورج کا نام خدا رکھ لو، چاند کا نام خدا رکھ لو، جو چیز فائدہ دے اس کا نام خدا رکھ لو، جو چیز نقصان کرے اس کا بھی نام خدا رکھ لو، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاضتیں مجاہدے شروع کر دو، اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاضتیں مجاہدے شروع کر دو۔ اسی طرح تو سارے مذاہب بنے، جس سے فائدہ ہو وہ بھی خدا، جس سے نقصان ہو وہ بھی خدا، نقصان سے بچنے کے لیے اس کی منت سماجت شروع کر دو، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے منت سماجت شروع کر دو۔ یہ جو 33-34 کروڑ خدا بن گئے ہیں ایسے نہیں بن گئے، اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا یہ تو نام رکھے ہیں، نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان سارے خداؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے نام رکھ لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں، تم صرف نام لیتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اور کچھ نہیں ہے، نام ہے۔ اب دیکھیں نام جس کا بھی رکھ لیں، آپ کسی کا نام رکھ لیں بھاگ بھری تو وہ بھاگ بھری ہو جائے گی۔ نام رکھنے سے کوئی گنج بخش ہو جاتا ہے، کوئی خزانے بخشنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کا نام غریب نواز رکھ لیں تو غریبوں کی وہ غریب پروری شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ سوال ہے اللہ کا کہ ما تعبدون من دون اللہ، من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پورے جہان میں جہاں کہیں، قدیم دور میں یا جدید ترین دور میں جہاں کہیں بھی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، تو سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے نام رکھے ہوئے۔ آپ جو مرضی نام دے دیں، اچھے سے اچھا نام دے دیں، کوئی تم نے رکھ لیے، کوئی تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اور اس کے علاوہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بے حقیقتی واضح کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، پوری توحید کی چند لفظوں کے اندر حقیقت سمجھا رہے ہیں۔